تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام پر کچھ باتیں بول دوں. اب انہوں نے شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر, تو میں نے کہا کہ اب تو موضوع بدلنا پڑے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے نا, کسی اور موضوع پر بولنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اتنا کچھ ہے. ابھی تو شیخ نے ایک پہلو بیان کیا ہے کہ وہ مربی کیسے تھے, وہ باپ کیسے تھے. اور آپ لوگوں میں سے جو انٹرنیٹ چلاتے ہیں, اردو لکھ پڑھ لیتے ہیں, ان کو ایک میں مشورہ دوں گا. علامہ احسان الہی ظہیر کے ایک بھائی ہے ڈاکٹر فضل الہی, بہت اچھے عالم. ان کی ایک کتاب ہے ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد. ابراہیم ایز اے فادر, ابراہیم ایک باپ کی حیثیت سے کیسے تھے. یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ ایسے اردو میں لکھیں گے مل جائے گی. بہت پیاری کتاب ہے, 100-150 پیج کی کتاب ہے, پڑھ لیجیے اس کو. یہ شیخ ظفر نعمان صاحب کی تقریر سمجھیے, اسی کتاب کا خلاصہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت کچھ ہے. انہوں نے ایک پہلو بیان کیا ہے, میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہندوستان میں ہم لوگ جس ماحول سے گزر رہے ہیں, بہت ساری باتیں میں سمجھتا ہوں بیان بھی کرنے کی ضرورت نہیں, ہم سمجھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ہماری ہندوستانی زندگی میں ایک چیز مشترک ہے. ابراہیم علیہ السلام جس قوم کے بیچ میں تھے, اکیلے توحید پر تھے. باپ بھی مشرک تھا, قوم بھی مشرک تھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرک میجورٹی کے بیچ میں موحد مائنورٹی تھی. بھائی آج ہندوستان میں اگر جو آبادی کی گنتی بتائی جاتی ہے 150 کروڑ یا 140 کروڑ, اس میں ہماری تعداد 20 سے 25 کروڑ بتائی جاتی ہے, تو ہم تو ہے مائنورٹی. تو ہمارا کردار ایک ایسے ملک میں جہاں مشرکین زیادہ ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے زیادہ ہیں, ایسے ماحول میں ہم کیسی زندگی گزاریں, یہ ابراہیم سے سیکھیں. ابراہیم نے کیسے زندگی گزاری. ابراہیم کا اخلاق بہت اچھا, ابراہیم کی سیرت بہت اچھی, ابراہیم مہمان نواز, ابراہیم بردبار, ابراہیم بہت اچھے. مگر توحید کے معاملے میں ابراہیم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. قرآن کے 28ویں پارے میں سورت ہے سورہ ممتحنہ, اس کو اٹھائیے. سورہ ممتحنہ کی 4 نمبر کی آیت دیکھیے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. اے مسلمانوں, تمہارے لیے نمونہ ہے, اسوہ ہے, آئیڈیل ہے ابراہیم کی زندگی اور ابراہیم کے ساتھیوں کی زندگی. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, ہم تم سے بری ہیں, تمہارے شرک سے بری ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. ہمارے تمہارے درمیان عقیدے کے معاملے میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی. ہم تمہارے عقیدے کا انکار کرتے ہیں, اور جب بات عقیدے کی آئے گی تو ہم تمہارے عقیدے سے ہمیشہ ڈس ایگری کریں گے, ہم نفرت کریں گے, ہم توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ ہے ابراہیم کی زندگی کی توحید. ابراہیم سے خالی بکرا ذبح کرنا مت سیکھو بھائی, ابراہیم سے توحید سیکھو. 4 مصیبتیں آ جائیں ہمارا, آج معاف کیجیے گا, اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی گنڈا تعویذ ہونے لگا ہے, عقیدے میں ڈھلمل ہونے لگے ہیں ہم. اور میں ایک بات کہتا ہوں, ہر جلسے میں, ہر پروگرام میں ایک تقریر توحید پر ہونی چاہیے. یہ جماعت کے ہمارے ذمہ دار بھی بیٹھے, ان سے بھی کہوں گا. ہمارے پہلے کے بزرگوں کی آپ دیکھیے تقریریں ہوتی تھی, جلسے ہوتے تھے, بھئی ٹھیک ہے حسن اخلاق پر باتیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں, ایک تقریر توحید پر اور ایک تقریر اتباع سنت پر ضرور ہوتی تھی. ہماری پہچان اسی سے ہے میرے بھائی. ہم جانے جاتے ہیں دنیا میں کہ بھائی یہ اہل حدیث ہے, یہ توحید سے سمجھوتا نہیں کرے, اس کا سر کسی قبر پہ نہیں جھکے گا, یہ کسی مزار پہ نہیں جائے گا. آج بڑے افسوس کی بات ہے صاحب, ہمارے بعض نوجوانوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ اجمیر گئے ہیں صاحب, تفریحاً گئے, تفریح کرنے کے لیے آپ کو اجمیر ملا تھا. میں بڑے بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں, ہم اہل حدیث ہیں اور ہم توحید والے ہیں, اور توحید سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں, اور ابراہیم کی پہچان ان کی توحید تھی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین.
جانتے ہیں دنیا میں 2/3 آبادی ایسی ہے جو ابراہیم سے محبت کرتی ہے. بھئی ہم تو کرتے ہی ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں. یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل بولتے ہیں. اسرائیل کس کا نام تھا؟ ہے کسی کو معلوم؟ کوئی بتائے, علماء کو چھوڑ کے. آپ لوگ بتائیے اسرائیل کس کا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا نام. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا تھا, اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم کے کون تھے؟ پوتے تھے. تو یہودی اپنے آپ کو بولتے ہیں, اور ہیں بھی وہ اسرائیل کی اولاد ہے. لیکن ظاہر ہے آپ نبی کی اولاد ہے تو کیا ہوا, آپ کا کیریکٹر تو اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے یہ تھوڑی دیکھا جائے گا آپ کس کی اولاد ہے, پدرم سلطان میرا باپ بادشاہ تھا. نہیں, اللہ کے آپ کا عقیدہ دیکھا جائے گا. تو یہودی کہتے ہیں صاحب ابراہیم ہمارے باپ تھے. عیسائی بھی بہت احترام کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا, مسلمان تو کرتے ہی ہیں. یعنی دنیا کی اگر آبادی کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 2 حصہ ابراہیم کا احترام کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے یہودیوں تم اپنا رشتہ جوڑ رہے ہو ابراہیم کے ساتھ, اے عیسائیوں تم رشتہ جوڑ رہے ہو ابراہیم کے ساتھ. ارے کس منہ سے جوڑ رہے ہو؟ تم شرک کرتے ہو, تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم والے. نہیں, ابراہیم مشرک نہیں تھے. اس کے بعد فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق اگر کسی کا ہے, ابراہیم کے ماننے والوں کا ہے, اور اس آخری نبی کا ہے, اور اس نبی پر ایمان لانے والے مسلمانوں کا ہے. ابراہیم کے ماننے والے ہم ہیں. ابراہیم توحید والے تھے, ہم توحید والے. اور ابراہیم کی توحید 1 سائیڈڈ توحید تھی. ابراہیم کی توحید ایسی نہیں تھی صاحب مصیبت آئی تو جھک گئے, مائل ہو گئے. نہیں, ابراہیم 1 سائیڈڈ توحید والے تھے. اسی لیے ابراہیم کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا, حنیف تھے. حنیف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حنیف بولتے ہیں اس کو جو ساری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کا ہو جائے, اس کو حنیف بولتے ہیں. ابراہیم کے نام کے ساتھ اللہ نے حنیف لگایا تھا. اسی لیے مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو توحید پر رہتے تھے, ابراہیم کے دین پہ رہتے تھے, وہ اپنے آپ کو دین حنیف کا ماننے والا بولتے تھے. اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے کچھ لوگ اوریجنل ابراہیم کے دین پہ تھے. تو ابراہیم کی توحید بڑی پکی تھی میرے بھائی. ابراہیم کی توحید کیسی تھی؟ آئیے ذرا سورہ شعراء کی چند آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین. مجھے کھلاتا بھی وہی ہے, مجھے پلاتا بھی وہی ہے. واذا مرضت فهو یشفین. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین. اور وہی اللہ مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور وہی اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے. مجھے امید ہے کہ میری خطاؤں کو معاف کرے. یہ ہے توحید. بیماری میں اللہ سے ناتا جوڑو, پریشانی میں اللہ سے ناتا جوڑو, زندگی کی مشکلات میں اللہ کے آگے جھک جاؤ. یہ ابراہیم کی توحید ہے میرے ساتھ. ابراہیم کی زندگی میں ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے. دنیا میں بڑا مقام بغیر قربانی کے نہیں ملتا ہے. اسی سریاں اور آس پاس کے علاقوں میں آپ کو ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جو کسی زمانے میں بہت پریشان تھے. زمین سے اٹھ کر کے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت مند بنایا, حیثیت والا بنایا. تو بغیر قربانیوں کے دنیا میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آج کوئی ڈاکٹر ہے صاحب, ہم کہتے ہیں بڑی فیس لے رہا ہے, بڑا اس کا نام ہے, یہ ہے وہ ہے. اس میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے ہمیں معلوم ہے. ہم اور آپ آرام سے بستر پہ سوئے رہتے ہیں, 18 گھنٹے کی نیٹ کی تیاری کرتے تب جا کے وہ میڈیکل کا ایگزام پاس کرتے. دنیا میں کوئی بڑا مقام بغیر قربانی کے نہیں ملتا. آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں بیٹھے بٹھائے مل جائے کہ نہیں. ابراہیم کو اگر اتنا اونچا مقام ملا ہے, ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. اور خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا سب سے اعلیٰ تعلق خلیل ہے. خلیل کے اوپر کوئی تعلق نہیں. کسی کے 2 خلیل نہیں ہو سکتے. ابراہیم اللہ کے خلیل تھے, اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل. اور اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میرا رب میرا خلیل ہے, میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا. تو ابراہیم اللہ کے خلیل تھے. یہ محبت کا درجہ کیسے ملا ان کو؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے. اللہ نے جو مانگا انہوں نے قربان کر دیا.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ کے ہر امتحان میں وہ کھرے اترے، ہر آزمائش میں کھرے اترے۔ ابھی شیخ نے ایک واقعہ سنایا، سعودی عرب کا واقعہ، ایک بیٹا کسی کو بڑھاپے میں ملے، دعاؤں کے بعد ملے، بڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے کے بعد ملے، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے دے۔ کوئی آسان بات ہے؟ بیان کرنا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، مگر پریکٹیکل ابراہیم کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو تو کتنا مشکل کام۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، اللہ نے خواب دکھایا۔ بھئی خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے انسان، مگر ابراہیم کو پتا تھا میرا خواب سچا ہے، میں نبی ہوں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم مکہ آتے ہیں فلسطین سے، اور جب اپنے بچے کے پاس آتے ہیں، وہ بچہ باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، 13-14 سال کا ہو چکا ہے۔ اور ابراہیم جب اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بیٹا بھی تو اسماعیل تھا، ہاجرہ کی گود میں پلا تھا۔ آج افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، مگر بچوں کی تربیت ہم نہیں کر پا رہے۔ ہمارے جمعیت اہل حدیث شہر شمالی کی طرف سے کورس چلایا جا رہا ہے رسول پورہ میں، سمر کورس۔ ابھی میں کل میں کلاس کرنے گیا تھا، 20-25 بچے تھے، اتنا بڑا علاقہ ہے اور لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اور جب میں بچوں سے پڑھانے لگا، ان سے پوچھا تو بڑی موٹی موٹی باتیں بچوں کو نہیں معلوم ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہدایت کا مطلب پوچھا بچوں کو نہیں معلوم ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ آپ بڑے پکے اہل حدیث سے بڑی تقریریں سنتے تو آپ کے بچوں کا بھی وہی حال ہے۔ نسلیں برباد ہو رہی ہیں میرے ساتھیوں اس موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ فکر کرو اپنے بچوں کی۔ اسماعیل کے جیسا بچہ اگر بنانا ہے تو باپ کو ابراہیم بننا پڑے گا، ماں کو ہاجرہ بننا پڑے گا۔ آپ بیٹھے بٹھائے کانوینٹ اسکول میں بھیج کے سوچے کہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی بن جائے اور بیٹی جو ہے وہ جنتی بن جائے، یہ پاسبل نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ دور وہ دور نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے ہزاروں راستے موجود ہیں۔ اور گھر میں اگر 4 پیسے ہیں، دولت ہے، آرام ہے، راحت ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے قربانیوں سے دولت کمائی، آپ کے بیٹوں کو نہیں پتا، آپ کی بیٹیوں کو نہیں پتا ہے۔ یہ دولت آپ کے بچوں کو عیاش نہ بنا دے، یہ آپ کی بیٹیوں کو غلط راستے پہ نہ ڈال دے، اس کا بھی خیال کرنا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، آج کا بیٹا ہوتا تو کیا بولتا؟ آج کا بیٹا ہوتا تو پہلے شکایتوں کا پٹارا لے کے کھول لیتا کہ آپ چلے ہیں مجھے قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کون سا باپ کا حق ادا کیا؟ آپ تو دور رہتے ہیں مجھ سے، میں تو ماں کے ساتھ رہتا ہوں، اکیلا رہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس ماں نے اس بچے کو کیا تربیت دی ہے۔ وہ بیٹا اپنے باپ کا کتنا احترام کرتا ہے۔ باپ گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، احترام میں کوئی کمی نہیں۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کون سے مکتب کا کمال تھا، کون سے مدرسے کا کمال تھا؟ یہ ماں کی تربیت کا کمال تھا، یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو، میں اعتراض نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا معیار بنایا ہے، آپ اپنے معیار سے نیچے مت اترو، میں آپ سے اترنے کو بھی نہیں بولتا۔ آپ کا بیٹا فرات بار انگلش بول رہا ہے، آپ کی بیٹی بہت ترقی کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے بچوں کو توحید بھی سکھا دو میرے بھائی، اللہ سے ڈرنا بھی سکھا دو میرے بھائی، نماز بھی سکھا دو میرے بھائی، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ سبق بھی اپنے بچوں کو سکھا دو۔ قربانی سیکھنا ہے تو ابراہیم سے سیکھو میرے ساتھ۔ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، ہائے ہائے وہ منظر بھی دیکھیے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ابراہیم کی پیشانی پہ کوئی بل نہیں ہے، ابراہیم پریشان نہیں ہے، ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔
اے ہندوستان کے مسلمانوں، واقعی میں اگر ابراہیم کے طریقے پر چلنے والے ہو، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، یہ جملہ اپنی زبان پہ قائم رکھنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ سے بہترین مددگار کوئی نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو چند مسجدیں گرا دینے سے اسلام مٹ جائے گا؟ نہیں۔ چند مدرسوں کو برباد کر دینے سے تعلیم ختم ہو جائے گی دین کی؟ نہیں۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس دین کو جب جب چاہا ہے، جس کے ذریعے چاہا ہے، اس دین کو ترقی دی۔ ایک زمانہ تھا عالم اسلام میں تاتاریوں کے نام سے ایک پاور آیا، ایک حکومت آئی، بغداد ختم ہو گیا، دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا، بڑے بڑے علماء انڈر گراؤنڈ ہو گئے، کتابیں جلا دی گئیں، لائبریریاں ختم کر دی گئیں، ایسا لگا کہ مسلمان مٹ جائیں گے، اسلام مٹ جائے گا۔ کیا اسلام مٹ گیا؟ نہیں۔ انہی تاتاریوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی، اور علامہ اقبال جیسا شاعر کہتا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ جب چاہے گا کسی صنم خانے سے کعبے کی حفاظت کرنے والے کو کھڑا کر دے گا۔ میرے ساتھیوں، ابراہیم سے عقیدہ سیکھو، مایوس مت ہونا۔ حالات بہت مشکلات والے ہیں، حالات بہت پریشانی والے ہیں، مگر مایوس مت ہونا، ابراہیم سے سیکھو، اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑنا۔ کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ بہترین مددگار ہے۔ اور جب آگ میں گئے تو آج اللہ نے پانی نہیں برسایا آگ کو بجھانے کے لیے، آج اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا آگ کو بجھانے کے لیے، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے۔ تو ابراہیم نے ہم کو یہ سبق دیا کہ جنت میں جانا ہے تو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ آرام سے بستر پہ فجر میں سوئے رہیں اور جنت کی طلب کریں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کا دور ہے، اور آپ بھی اسی دریا میں، اسی دھارے میں بہہ گئے اور اپنے دامن کو بے حیائی سے نہیں بچا سکے تو کون سی کمال کی بات ہے؟ آپ کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، بغیر قربانی دیے جنت نہیں ملے گی میرے ساتھی۔ ابراہیم نے ایک سبق اور دیا، اور وہ خاص طور سے میں اپنے ان احباب کو بات بتانا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ شکایت ہوتی کہ صاحب اہل حدیثوں کے ہاں اخلاق کا معاملہ بڑا کمزور ہے، توحید بڑی اچھی ہے، عقیدہ بہت اچھا ہے، اخلاق بڑا خراب ہے۔ اور میں اس کی ایک مثال دوں، ہمارے چند وہ نوجوان جو جلسوں میں جاتے ہیں، تقریروں میں جاتے ہیں، کچھ ان کو معلومات ہو جاتی ہے، اب وہ بیٹھے ہیں، ساتھ میں کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، اب کوئی آدمی آیا وہ پوچھنے لگا مولوی صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ اس میں کیا جواب ہونا چاہیے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ ابھی مولوی صاحب خاموش بیٹھے ہیں، ابھی مولوی صاحب سوچ وچار کر رہے ہیں، اور وہ آدمی جو 4 تقریریں سن کے 4 کتابیں پڑھ کے وہ تھوڑا جانکار ہو گیا ہے، مولوی کے پہلے وہ بولتا ہاں حلال ہے بھائی، ہاں حرام ہے۔ ارے بھائی تو چپ کر، تو اپنی حد میں رہے، تو اپنی لمٹ میں رہے۔ ابراہیم نے ہمیں یہ سکھایا کہ توحید کا مطلب بد اخلاقی نہیں ہوتا، توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اخلاق اور اپنی مورل ویلیوز کو بھول جائیں۔ ابراہیم اتنے بڑے موحد ہیں، مگر جب اپنے باپ کو توحید کا سبق دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ یاد کرو جب ابراہیم اپنے باپ کو توحید سمجھا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ہائے ہائے ہائے، انداز دیکھو ابراہیم، باپ کے ساتھ، باپ مشرک ہے، باپ بت پرست ہے، مگر ابراہیم کے لہجے میں کہیں کڑواہٹ نہیں۔ آج ہمارے بعض بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم توحید پر ہیں تو ہمیں حق ہے کہ ہم بدتمیزی سے بات کریں، ہمیں حق ہے کہ ہم سامنے والے کو جو بولتے نہیں۔ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اخلاق کا جنازہ نکال دیں، آپ کے لب و لہجے میں وہی مٹھاس ہونی چاہیے جو ابراہیم کے لہجے میں تھی، آپ کا دعوت دینے کا انداز اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے جو اللہ کے پیارے رسول کا تھا، جو صحابہ کا تھا۔ میرے بھائیوں، توحید کا مطلب اخلاق کو چھوڑنا نہیں۔ ابراہیم نے ہمیں ایک سبق اور دیا۔ ابراہیم بہت تحمل والے آدمی تھے، برداشت والے آدمی تھے۔
ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوط علیہ السلام بھی نبی بن کر کے آئے. ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی بہت بڑی بدکار قوم تھی. اغلام بازی کا جو جرم تھا، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ اس گناہ کی شروعات اسی قوم نے کی تھی. فرشتے آئے اللہ کا عذاب لے کر کے. اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے انسان کی شکل میں آئے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بھی تھے. جب فرشتے آئے قالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بنا ہوا گوشت لے کے چلے آئے. پتہ یہ چلا کہ مہمان آئے. آج ہمارے یہاں بہت ساری اخلاقی قدریں جو ختم ہو رہی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. صاحب مجھے کبھی کبھی یہ شکایتیں سننے کو ملتی ہیں، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے خطیب آیا، کسی نے ایک گلاس پانی نہیں پوچھا، وہ بیچارہ سوکھے منہ آیا، سوکھے منہ چلا گیا. کسی نے کھانا تو چھوڑو، پانی نہیں پوچھا. معاف کرنا، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ اہل حدیثیت کے بھی خلاف ہے، اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. ابراہیم نے ہمیں سبق دیا. گھر میں مہمان آیا، فرشتے آئے انسان کی شکل میں. ابراہیم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ابراہیم پہچانتے بھی نہیں ہیں. سلام دعا ہوئی، دوڑ کے گئے اور گوشت لے کے آئے. اب فرشتے تو فرشتے تھے، وہ تو کھا نہیں رہے تھے. فقربہ الیہم، تو ابراہیم نے کھانے کو قریب کیا. کہا کہ کھا کیوں نہیں بھائی، کھاؤ. بتائیے چلا کہ میزبانی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھ کے چھوڑ مت دیجیے. آپ کہیے کہ بھائی کھائیے، کھا کیوں نہیں رہے، کھائیے. اس کو مہمان کو کھلانا یہ بھی ابراہیم ہمیں سکھاتے ہیں. تو جب فرشتوں نے کہا کہ نہیں ہے ابراہیم، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم قوم لوط پر اللہ کا عذاب لے کر کے آئے. تو اب ذرا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے، ان کا اخلاق کیسا تھا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط. جب ابراہیم کا ڈر ختم ہو گیا اور ابراہیم کو فرشتوں نے آ کر کے بتایا کہ اے ابراہیم، تیری بیوی سارا سے تجھ کو بیٹا ہونے والا ہے اسحاق. اور پھر ان فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل کرنے آئے. تو ابراہیم جھگڑا کرنے لگے کہ اے فرشتوں، ایک موقع اور دے دو، ایک چانس اور دے دو، مت عذاب نازل کرو. یہ تھے ابراہیم. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم بہت حلیم تھے، ابراہیم کے اندر برداشت کا مادہ بہت تھا. میرے بھائیوں، یہ مادہ اپنے اندر پیدا کرو، برداشت کا مادہ. زمانے میں سب آپ کی تعریف کریں، یہ پاسبل نہیں ہے. سب لوگ آپ کے مطابق ہو جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے. گالیاں بھی پڑیں گی آپ کو، تانے بھی سننے پڑیں گے آپ کو، مخالفت بھی ہوگی آپ کی. حلیم بن جاؤ ابراہیم کی طرح، بردبار بن جاؤ، پیشنس اپنے اندر پیدا کرو. ابراہیم نے ایک سبق اور دیا. اپنی فکر تو سب کرتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو. اور آنے والی نسلوں کی فکر یہ نہیں ہے پراپرٹی بنا دی، زمین بنا دی، جائیداد بنا دی. نالائق اولاد کو چھوڑ کے جاؤ گے، ساری پراپرٹی کھا کے کٹورا ہاتھ میں لے لیں گے. ایسی اولاد کو چھوڑ کے جاؤ، جب مر جاؤ وہ اولاد آپ کے نام کو قائم رکھے، آپ کی عزت کو قائم رکھے، آپ کے نام کو قائم رکھے. ابراہیم سے اللہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. ابراہیم کو تو خوش ہو جانا چاہیے، میں لوگوں کا امام بننے والا ہوں، میں انسانیت کا امام بننے والا ہوں. لیکن ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم، تیری اولاد بھی جو نیک ہوگی وہ تیری وارث بنے گی، وہ تیرے نقش قدم پہ چلے گی، اس کو بھی ہم امام بنائیں گے. اور دنیا نے دیکھا ابراہیم کی اولاد میں کتنے نبی پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی پیدا ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں نبی پیدا ہوئے. اور اللہ کا آخری نبی جو پیدا ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم نے سبق دیا کہ آنے والی نسلوں کی فکر کی جائے.
اسی لیے ابراہیم جب دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو میرے ساتھیوں، اپنی اولاد کی فکر کرو، ان کی دنیا کی بھی فکر کرو، ان کی آخرت کی بھی فکر کرو، ان کی جنت کی بھی فکر کرو۔ کیا ہم یہ برداشت کریں گے کل ہم جنت میں چلے جائیں، جنت میں ہمارا شاندار مکان ہو، ہم آرام سے جنت میں کھائیں اور پیئیں، اور ہماری بچے اور بچیاں جہنم کی آگ میں جلیں؟ ہمارا دل تو گوارا نہ کرے گا میرے ساتھ۔ دنیا میں ہم کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں، فیملی کو کھلاتے ہیں، تو جنت میں بھی بچوں کو ساتھ میں لے جانے کی فکر کرو۔ اور ابراہیم نے ہمیں ایک سبق اور دیا، اور وہ سبق یہ ہے کہ جو کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، للہیت کے ساتھ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ شامل تھا، اور دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہمارے اس نیک عمل کو تو قبول فرما لے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام وہیب ابن الورد، وہ تبع تابعین میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ جب یہ آیت پڑھتے تو رونے لگتے تھے، یہ آیت پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے یا خلیل الرحمن، یا خلیل الرحمن تبنی قوائم بیت الرحمن، اے رحمان کے خلیل، اے اللہ کے خلیل، آپ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج تو ہم لوگ چھوٹی موٹی نیکی کر کے بھی کتنا اتراتے ہیں، کتنا غرور کرتے ہیں۔ ابراہیم خانہ کعبہ بنا کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما دے۔ ابراہیم نے سبق ہم کو یہ بھی دیا، بچے دور ہیں، فیملی دور ہے، تب بھی ان کی فکر کرو۔ ہمارے یہاں بیٹا الگ ہو جائے تو باپ بولنا چھوڑ دیتا ہے، ہمارے یہاں جب فیملی سیپریٹ ہو جائے، بیٹے الگ ہو جائیں، باپ بیٹے میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹے اگر اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا کے رہنے لگے، باپ سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ ابراہیم نے سبق دیا، بیٹا کہیں بھی چلا جائے، پوتا پوتی کہیں بھی چلے جائیں، دادا کو اپنے پوتوں کی فکر ہونی چاہیے، باپ کو بیٹے کی فکر ہونی چاہیے۔ ابراہیم جب اپنے بچے اسماعیل سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کی شادی ہو چکی ہے، اسماعیل کی بیوی گھر میں ان سے ملتی ہے، بہو سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب ابراہیم یہ دیکھتے ہیں یہ بہو ناشکری ہے، یہ بہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی نہیں ہے، ابراہیم کہتے ہیں بیٹا اپنے شوہر سے کہہ دینا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے، غیر عتبۃ بابی، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ عورت گھر کی چوکھٹ ہوتی ہے، جس دروازے کی چوکھٹ خراب ہو اس دروازے کی انٹری خراب ہو جاتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں نالائق نکل جائیں، جس گھر کی عورتیں بے حیا نکل جائیں، ان گھروں کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ ابراہیم نے اپنی بہو سے کہا بیٹا تیرا شوہر آئے تو کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل شام کو آئے، باپ سے ملاقات تو نہیں ہوئی، باپ کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ باپ کی خوشبو بیٹوں کو محسوس ہونی چاہیے۔ باپ جب تک ہے باپ کی قدر کر لو میرے بھائی، باپ نہیں ہوگا تو باپ نہیں ملے گا دوبارہ۔ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جب ہمارے والد لوگ زندہ رہتے ہیں نا، ان مسئلوں کی ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہمارے والد وہ ذمہ لے لیتے ہیں، وہ ٹینشن، وہ فکر، وہ ہم اس سے آزاد ہوتے ہیں۔ جب والد نہیں ہوتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے اب آج ہمیں فیس کرنی۔ تو ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ اے میری بیوی میرے باپ کا حکم ہے میں تم کو طلاق دے دوں۔ اب اس سے کوئی یہ مسئلہ نہ نکالے کہ سسر کے کہنے پر بیٹا بہو کو طلاق دے دے، نہیں، یہ عام مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹا باپ اگر ابراہیم کے جیسا ہو تب یہ مسئلہ ہے، یہ ہر باپ پر یہ اپلائی نہیں ہوگا یہ صاحب بہو نے کھانا مطلب کا نہیں بنایا، کپڑے پر پریس مطلب کا نہیں کیا تو طلاق دے دیا جائے، نہیں۔ یہ ابراہیم کے ساتھ اور ابراہیم کے لیول کے اگر کوئی واقعی میں اتنا دیندار اور متقی باپ ہے جو تقوی اور دینداری کی بنیاد پر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہو میرے گھر میں رہنے لائق نہیں ہے، وہاں پہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پر کوئی طلاق دے یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ پھر جب اگلی بار ابراہیم ملنے آئے،
اور یہ والی جو بہو تھی یہ دیندار تھی، بااخلاق تھی اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے والی تھی. تو ابراہیم کہتے اپنی بہو سے کہ میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھے. تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم کو اپنے بچے کی فکر بچے سے دور رہ کر کے ہے، اپنے بچوں کی فکر بچوں سے دور رہ کر کے بھی کرو. اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے میرے ساتھیوں کہ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کی جائے. بچوں کا عقیدہ ہمارے بعد کیا ہو. آپ بڑی آسانی سے اپنے گھر میں بدعتی گھرانے کی بہو لاتے ہیں اور آپ اس بات پر اطمینان رکھے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر میں آ کر کے وہ ہمارے ماحول میں ڈھل جائے گی. ٹھیک ہے، بہت سارے کیس میں ڈھلتی ہے اور بہت سارے کیس میں آپ کے بیٹے کو ڈھال دیتی ہے. بہت سارے کیس میں شوہر بیوی کے تابع ہو جاتا ہے، پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، قبر پرست ہو جاتی ہیں. اس لیے خبردار، اپنی آنے والی نسلوں اور اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرو میرے ساتھ. اور آج آنے والا جو دور ہے بہت نازک دور ہے. آپ اطمینان سے مت بیٹھیے. ابھی تو یہ مال پر جو پریشانیاں ہیں، جو جان پر پریشانیاں ہیں، زمین و جائیداد پر جو پریشانیاں ہیں، یہ تو سیکنڈری درجے کی ہیں. اس سے بڑی پرابلم آپ کے دین اور ایمان پر آنے والے خطرے. ایک زمانہ تھا جب ہم کبھی کبھی خبریں سنتے تھے کہ صاحب فلاں جگہ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، مرتد ہو گئی. اب تو کان سن سن کے پک گئے، عادی ہو گئے. اب تو بنارس کی سڑکوں پہ آپ کو غور کرنا پڑتا ہے، یہ برقع والی لڑکی جا رہی، سامنے ساتھ میں جو لڑکا بیٹھا مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. یہ ماحول ہو گیا ہمارے شہر کا، یہ حالت ہو گئی ہماری. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹیاں جس تعلیمی ماحول میں پڑھ رہی ہیں اس تعلیمی ماحول میں پڑھائی ہے، لکھائی ہے، دین نہیں ہے. یہ کالج کھڑے ہیں، یہ بنارس میں اتنی ساری یونیورسٹیاں ہیں، آپ کی بچی بی اے کر رہی ہے، ایم اے کر رہی ہے، تعلیم تو حاصل کر رہی ہے، دین سے دور ہو رہی ہے. وہ ایک ایسے ماحول میں پڑھائی کر رہی ہے جہاں حلال حرام کی تمیز نہیں، جہاں پردہ کی کوئی قید نہیں، جہاں لڑکی کس سے مل رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے، کس کے ساتھ سو رہی ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی گارجین نہیں ہے. اس ماحول میں جب آپ کی بچی، ہمارے گھروں کی بچیاں جب پڑھنے جاتی ہیں تو ان کی سوچ آزاد ہو جاتی ہے میرے ساتھ. اس لیے صرف گھر سے نقاب میں نکل لینا یہ کافی نہیں ہے. یہ نقاب کیوں پہن رہی ہماری لڑکی، اس کی حکمت جاننا بھی ضروری ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو پردہ کیوں کرا رہے ہیں؟ اس پردے کے اپنی بیٹیوں کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ نساء سکھاؤ، سورہ احزاب سکھاؤ، قرآن کی تفسیر سکھاؤ. میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ہمارے شیخ بھی ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں. آج ان مدرسوں میں بچیاں پڑھتی ہیں. ہم مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کے بارے میں بھی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ وہ نہیں بہکیں گی. بھائی ظاہر ہے فتنے کا دور ہے. فتنے جب بہت زیادہ آ جائیں تو مدرسے میں جہاں صرف قرآن اور حدیث پڑھایا جا رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے، وہاں کے پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو بھی بہکانے کے لیے ہزار چیزیں موجود ہیں. تو جس ماحول میں ہمارے لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں جہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان لڑکوں اور لڑکیوں کو دین سے کیسے جوڑیں، اس پر بہت وچار کرنے کی ضرورت ہے میرے ساتھ. جلسے اور پروگراموں میں لگے بدھے لوگ آ رہے ہیں، جو ہمیشہ آتے وہی آ رہے ہیں. سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو تقریریں نہیں سنتا ہے. اس کے یوٹیوب کی پلے لسٹ میں گانے، میوزک، موویز ملیں گی، وہ تقریر نہیں سنتا ہے، اسے نہیں پسند ہے، وہ کسی جلسے میں نہیں جاتا ہے. کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں دن رات انسٹا پہ، فیس بک پہ، اسنیپ چیٹ پہ لگی ہیں، بے حیائی کے کاموں میں لگی ہیں، اور اماں بیچاری تہجد پڑھ رہی ہیں. ان لڑکیوں کو دین سے کیسے جوڑا جائے، ان لڑکوں کو دین سے کیسا جوڑا جائے، یہ ہمارے بھی سوچنے کا کام ہے، آپ کے بھی سوچنے کا کام ہے. اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا. اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اگر اس بات کا ڈر ہے کہ میری اولاد کہیں شرک نہ کرنے لگے، تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے ساتھی. ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں سیرت ابراہیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جس طریقے سے تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کو قربان کرنے کی توفیق دے گا، اے اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ تیری رضا کے لیے اپنی ناجائز خواہشوں پر بھی ہم چھری چلا دیں، اپنی ناجائز خواہشات کو بھی قربان کر دیں. الہ العالمین
ہماری ہر نیکی میں اخلاص پیدا فرما دے، تقوی پیدا فرما دے۔ ہمارے بہت سارے دنیا بھر کے لوگ حج بیت اللہ کے سفر پہ گئے ہیں، اے اللہ صحیح سلامت صحت و عافیت کے ساتھ ان کو حج کا فریضہ کر کے واپس گھر آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو تو دوبارہ حج کی توفیق عطا فرما، جو کبھی نہیں گئے ہیں ان کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے قول و عمل میں اخلاص پیدا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔